اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 6ویں سپارے دا 6واں رکوع شروع کرنے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا قمتم، جس وقت تسی اٹھو، الی الصلاۃ، نماز ادا کرنے واسطے، فاغسلوا، تے دھو لیا کرو، پہلے دھو لو، وجوہکم، اپنے چہرے، وایدیاکم، اور اپنے بازو، الی المرافق، کونیاں تک، یعنی ہاتھ اپنے جڑے بازو کونیاں تک دھو لیا کرو۔ فمسحوا، تے مسح کرو، برؤوسکم، اپنے سراں دا، یعنی سراں تے مسح دا مطلب ہلات کر کے تے سر تے مارنا۔ وارجلکم، اور دھو لو اپنے پیراں نوں، للکعبین، ٹخنیاں تک۔ یعنی اتھے دسیا جا رہا ہے کہ جس وقت بھی تم دا مطلب ہے، ویسے تو اٹھنے نوں آدھے، لیکن اتنے مراد ہے کہ جس وقت تسی ارادہ کرو نماز ادا کرنے دا، نماز دے ارادے نال تسی اٹھو تے پھر تسی وضو کر لو۔ تو بظاہر یہی نظر آندا کہ جس ہر نماز نال تازہ وضو کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین دا بھی عام معمول یہی سی، نماز نال وضو کردے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک وضو نال کئی زیادہ نمازاں بھی پڑھائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نمازاں ایک وضو نال ادا فرمائیاں۔ تو حضرت عمر نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آج تے تسی ایسا کام کیتا جڑا پہلے کدے نہیں تسی کیتا۔ آپ نے جواب دیتا کہ اے عمر، میں یہ کام ایک وضو نال 5 نمازاں جان بوجھ کے کیتا ہے، جان بوجھ کے پڑھیاں تاکہ امت نوں یہ مسئلہ پتہ لگ جائے، ایک وضو نال تسی زیادہ نمازاں بھی پڑھ سکتے ہو۔ نماز واسطے وضو شرط ہے، وضو کر کے تے تسی نماز پڑھنی ہے۔ پھر نال وضو دے جڑے فرائض ہیں نا، انہاں دا ایتھے ذکر ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا طریقہ بھی دسیا ہے وضو کرنے دا، فرض ہیں انہاں دا ذکر ہے۔ انہاں سب تو پہلے منہ دھونا، ہتھاں کونیاں سمیت دھونا، سر دا مسح کرنا، اور ٹخنیاں تک پیر دھونا، یعنی گٹیاں تک پیر دھونا۔ سر دا مسح جڑا نا وہ سارا کرنا تے سنت، سارے سر دا کرنا سنت ہے۔ چوتھا حصہ ہے نا سر دا، او دا مسح کرنا جڑا وہ فرض ہے، یعنی وہ لازم ہے۔ پہلے نیت کر لو، بسم اللہ پڑھ لو، پہلے ہاتھ صاف کر لو، کلی کر لینا، مسواک کرنا، ناک وچ پانی ڈال کے صاف کرنا، ہر ایک کام نوں 3 دفعہ کرنا، رکن شروع انہوں دائیں طرفوں کرنا، کناں دا مسح کرنا، یہ ساریاں سنتاں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے معمول تو ثابت ہیں۔ علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بھی یہی جڑا نا تفصیل بیان کی۔ ابو دہیہ فرماندے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ نوں وضو کردیاں دیکھیا تے آپ نے اپنے ہاتھاں نوں خوب پاک کیتا، پھر 3 دفعہ کلی کیتی، 3 دفعہ ناک وچ پانی پایا، 3 دفعہ چہرہ مبارک دھویا، کونیاں تک جڑا بازو دھوتے، میں ایک مرتبہ دا مسح کیتا، پھر پیر ٹخنیاں تک دھوتے، اور اس تو بعد فرمایا میں چاہتا آیا کہ تمہیں دکھاواں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے وضو دا کیا طریقہ سی۔ ان کنتم، اگر تسی ہو جنبی، تہاڈے تے غسل فرض ہے، طہروا، تے پاک کر لو۔ پھر صرف وضو نہیں، پھر تسی غسل کرنا۔ جے اگر تہاڈے تے غسل واجب ہے، فرض ہے، میاں بیویاں نے تعلقات تسی قائم کیتے، ہن تسی نہیں غسل کر لو۔ وَإِن كُنتُمْ، اگر تسی ہو مرضى، بیمار، او علی سفر، یا سفر تے، جاء احد منکم، یا تہاڈے چ کوئی آئے، من الغائط، قضاء حاجت تو بعد، اور لمستم النساء، یا تسی صحبت کیتی اپنی عورتاں نال، یعنی عورتاں دے قریب گئے، انہاں نال تعلقات قائم کیتے، فلم تجدوا، پھر تسی نہیں ہو پاندے، ماء، پانی، فتیمموا، تے تیمم کرو، صعیدا طیبا، پاک مٹی نال، فامسحوا، یعنی مسح کر لو، بوجوہکم، اپنے چہریاں دا، ایدیکم، اور اپنے بازواں دا، منہ، ادھر نال، یعنی کدے نال، پاک مٹی نال، ما یرید اللہ، اللہ تعالیٰ دی ذات نہیں چاہندی، یجعل، کہ بنائے یا رکھے، علیکم، تہاڈے تے، من حرج، کوئی تنگی نہیں اللہ دی ذات تہاڈے چاہندی، اور مشکل وچ نہیں پانا چاہندی۔ ولیکن یرید، اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ لیطہرکم، خوب پاک صاف کرے، نعمتہ، اپنی نعمت نوں پوری کرے، علیکم، تہاڈے تے، لعلکم، تاکہ تسی تشکرون، شکر ادا کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماندے ہیں کہ یہ سارے جڑے احکام ہیں اس وجہ نال نہیں کہ تانوں تنگی وچ پانا، تانوں مشکل وچ پانا، بلکہ اللہ تعالیٰ دی ذات یہ چاہتی ہے کہ تانوں خوب پاک صاف کرے، صاف ستھرا کرے، اور اپنی نعمت جڑی ہے تہاڈے تے پوری کرے، تاکہ تسی شکر گزار بندے بن جاؤ۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، نعمت نو علیکم جڑی تہاڈے تے کیتی ہے، وَمِیثاقَ الَّذِی، اور اس وعدے نو، وَاثَقَکُم، جڑا تسی کیتا ہے بھی اودے نال، یعنی جڑا وعدہ تسی پختہ کیتا ہے، یعنی کلمہ پڑھ کے جڑا اسلام وچ داخل ہوئے ہو، تے یہ تہاڈا ایک وعدہ ہے، ہن تسی اس وعدے نوں پورا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ دے احکام دی فرمانبرداری کرنی۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، جس وقت تسی آکھیا سی، سمعنا، اسی سن لیا، وَأَطَعْنَا، اور اسی مان لیا، اتقوا اللہ، تے ڈردے رہو اللہ تو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علیم بذات الصدور،
خوب جانے والا جو کچھ تواڈے سینہ یعنی اللہ تعالیٰ فرماندے اس وعدے دی جڑا تسی پختہ کیتا ہے یعنی پکا اللہ نال کیتا ہے کس وقت جس وقت تسی آکھیا کہ اسی سن لیا اور اسی مان لیا یعنی جس وقت تانوں دین دی دعوت دتی گئی تانوں کلمے دا حکم دتا گیا تانوں اللہ تعالیٰ دے رسول اور آخرت ایمان دا تسی آکھیا اسی سن لیا اور اسی مان لیا تے پھر ہن اس دی پاسداری بھی کرو اور اللہ تو ڈرتے رہو اور اللہ دی ذات جان ہے تواڈے دلاں جو کچھ بھی ہے جا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کونو مضبوطی ہو جاؤ قوامین قائم مضبوطی نال قائم رہنے والے للہ اللہ واسطے شہداء گواہی دینے والے بالقسط انصاف دے نال اللہ تعالیٰ فرماندے ہیں کہ تسی مضبوطی نال قائم رہنے والے ہو جاؤ کس گل تے کہ تسی اللہ واسطے نا ہمیشہ اللہ واسطے جس وقت بھی ضرورت پئی اللہ دی رضا واسطے تسی ہمیشہ انصاف دے نال گواہی دینی ولا یجرمنکم اور ہرگز نہ اکسائے نہ ابارے شنآن قوم کسی قوم دی دشمنی عداوت اعلیٰ اس گل تے اللہ تعدلو کہ تسی عدل نہ کرو اللہ فرماندے ہیں کہ کسی قوم دی دشمنی عداوت بغض تعصب کوئی بھی چیز نفرت تو اس گل تے نہ اکسائے یا ابارے کہ تسی دشمنی دی وجہ نال اس قوم تے عدل و انصاف نہ کرو یعنی جس وقت عدل و انصاف دی گل آوے جس معاملے تے اتھے پھر تسی عدل ہی کرنا پھر تسی وہ پچھلا ریکارڈ نہیں انہاں دا رکھنا جڑا معاملہ تواڈے سامنے اس نوں دیکھنا ایدلو عدل کرو ہوا اقرب اور بہت زیادہ قریب ہے للتقوی تقوی دے یعنی پرہیزگاری دے زیادہ قریب اللہ نوں زیادہ پسند واتقوا اللہ اور ڈرتے رفیا کرو اللہ کو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ خبیر خبردار ہے بما تعملون جو کچھ تسی کرتے ہو یعنی جو بھی کرو گے اللہ دیکھ دے پیا خبردار ہے اللہ الذین وعدہ فرمایا اللہ تعالیٰ انہاں لوکاں نال آمنوا جڑے ایمان لے کے آئے وہ عاملوا الصالحات اور نیک عمل کرتے رہے لہم مغفرۃ انہاں واسطے بخشش ہے و اجر عظیم اور اجر عظیم ہے بہت زیادہ بڑا اجر ہے اللہ جنہ کافروا انہاں لوکاں جنہاں نے کفر کیتا ہے وکذبوا اور جھٹلایا بھی آیاتنا ساڈیاں آیتاں اولئک اصحاب الجحیم وہی لوگ دوزخی یعنی ایمان والے اور ایمان لیانے کے بعد نیک عمل کرتے رہے انہاں واسطے بخشش بھی ہے اور اجر بھی ہے تے کافر اور جنہاں نے اللہ دی آیتاں دا انکار کر دتا وہ لوگ دوزخی یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اذکروا یاد کرو نعمت اللہ اللہ تعالیٰ دی نعمت علیکم جڑی تواڈے تے نے کیتی از ہم جس وقت پختہ ارادہ کر لیا سی قوم ایک قوم نے یبسطو کہ وہ بڑھائے علیکم تواڈی طرف ایدیہم اپنے ہاتھ فکفا تے اللہ نے روک دیتے ایدیہم انہاں دے ہاتھ انکم تواڈے تو اللہ تعالیٰ دی ذات ایتھے یاد کرواندے پے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ دے ہمراہ نا یہود بنی نذیر قبیلے دے کول کے انہاں نے فرمایا کہ ایک آدمی نے نا دو آدمیاں نوں غلط فہمی نال قتل کر دتا تے اس دے وارث جڑے نو دیت دا مطالبہ کردے پے تے کیونکہ وعدہ ہویا سی تے اس دے مطابق دیت دا حصہ دیو تے نبی پاک نوں بٹھا کے تا دیں تسی پہلے کھا پی لو تو پھر اسی حکم دی تعمیل کرنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھا کے تو انہوں نے سازش کی تھی کہ دیوار کے اوپر بھاری پتھر جڑا نا لڑکا کے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا شہید کر دیں تے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو اس گل تو پہلے ہی آگاہ کر دیتا اس ارادے دی اطلاع دے دیتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً تشریف لے آئے حضور دا سلامتی نال آمنا قیامت تک آمنے والے مسلمانوں تے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے احسان فرمایا فرمانے واتقوا اللہ اللہ تو ڈردے رہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنین اور اللہ ہی تے بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں نے یعنی تسی اللہ تو ڈردے رہو اور باقی ساریاں گلاں اللہ تے چھوڑ دیو اللہ تعالیٰ تے مکمل یقین اور بھروسہ رکھو اللہ تواڈے نال ہے تے اللہ تانوں کدے بھی کلیاں نہیں چھوڑن لگا اللہ تواڈی مدد فرمان فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام